دو رکعت نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ رب کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میرے کہنے سے مان جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما۔ قحط پڑ گیا تو حضرت سلیمان بھی ساری لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی پر دعا نہ مانگیں، آپ جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا تو دعا تو عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں، اللہ دعا تو مطلق ہر وقت تو حکم دیتا ہے پر آج کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے، تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی۔ تو ہم بھی تو مالک کے عاجز بندے ہیں نا، ہم بھی تو عاجز بندے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں اور جو میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے گناہگار، وہ بھی کہے کہ نہیں رب تو میرا بھی ہے نا، رب تو میرا بھی ہے نا، تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میری مانے گا، اللہ کو منائیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحمت فرما، فرما اللہ آسانی فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما، بیمار کربلا کے صدقے رحم فرما، فضل والا معاملہ فرما۔ سارے احباب جہاں جہاں سمجھ لے میں نے منانا ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں، مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں، جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے دعاؤں کا دروازہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت ہے، ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابیاں عطا۔ دعا ایک بڑی قوت ہے، ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔ بھیک مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی، تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو، میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو، کیونکہ ایک نشہ ہے نا، تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر۔ تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے، یہ مانتا نہیں، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ سارے نشے ہی ہیں، اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں۔ یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو۔ یہ نا اقبال کہتے ہیں ہو عطار ہو، رومی ہو، رازی، اب بات کو سمجھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، پھر اس کو کوئی چیز نصیب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے نشے ہیں، مختلف نشے ہیں، بڑا عجیب رنگ ہے۔ محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، اوہو، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے، لیکن وہ ساج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا، ہلکے سے سجدے کیے۔ او اتنا بڑا عشق رسول نعت کا، او ہو کیا بات ہے، اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے، حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ صوفیاء، اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق تو پیدا کرتے تھے، سجدے کا ذوق۔ شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि अगर तुम पक्के नमाजी बन जाओ ना, तहज्जुद गुजार हो जाओ, तो मेरे पास आना जाना छोड़ देना। अर्ज़ की हुजूर क्यों? फरमाया मैं तुम्हारे और रब रसूल के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता, और मेरा मकसूद है तुम्हें वहां तक पहुंचाना। जब पहुंच गए तो फिर मेरी जरूरत खत्म हो गई। हाँ, कभी वसवस आए, शक पैदा हो, तकलीफ हो तो आना, वरना मैं नहीं चाहता कि मैं रुकावट बना रहूं। तुम अल्लाह अल्लाह करो, उस मालिक को राजी करो। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत सजदा में। वो जब सजदे करता है ना, उसकी बारगाह में जब झुक जाता है, आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना, जुबान भी यहाँ है, आंख भी यहाँ है, कान भी, अकल भी सारी, इसने सारा कुछ रख दिया सजदे में। आप वो कभी पीछे जाएं तो देहातों में कहा जाता था नाक से नकीरें निकालो, बहुत बड़ी सजा होती थी ना, नाक से नकीरें निकालो, बड़ी सजा होती थी। तो इसने कहा मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या सुभान रब्बी या अल्लाह, अल्लाह मैं पस्त हूँ तो आला है, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होता है। कसरत इबादत, नवाफल। हमारे यहाँ उम्रे की कुरानंदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूँ जायज़ है, करनी चाहिए, उम्रे की कुरानंदाजी जायज़ है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरानंदाजी करो उम्रा करो। हदीस में कुरानंदाजी ये आई है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ का सवाब कितना है, तुम कुरानंदाजी करो। उम्रे की कुरानंदाजी का तो पोस्टर छपता है, तो ये वाली कुरानंदाजी कब होनी है? होनी चाहिए कि नहीं? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता चले कि इसका सवाब कितना, तो तुम कुरानंदाजी करो, तुम कुरा डालो। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब आपका मुसल्ला आबाद होता है, सलाहुद्दीन अयूबी, एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, बैतुल मक़दस पर कब्जा था ईसाइयों का। तो सलाहुद्दीन बड़े परेशान थे। वो बाबा जी कहने लगे पुत्र क्या हुआ? कहने लगे हुजूर पता चला है दुश्मन के 2 बहरी बेड़े असला लेके आ रहे हैं। मुसलमान पहले ही कमजोर हैं, और अब अगर 2 बहरी बेड़े और आ गए तो हुजूर मसला बन जाएगा। तो मैं परेशान हूं कि किस तरह ये कम मसले वाली हमारी फौज है, कैसे मुकाबला करेगी। तो बाबा जी कहने लगे पुत्र इस तरह करना, आज रात तू भी दुआ करना और मैं भी करूंगा, तू भी दुआ करना, आप नाराज ना होना, हम तो पीरों वाले हैं, हम तो पीरों के नौकर गुलाम हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं, हमें तो मिलता है सारा कुछ वहां से। फिर मेरा सवाल ये है कि तावीज़ लेने जाते हो नफल क्यों नहीं पढ़ते, रात अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते? ये भी तो हमारे बुजुर्गों का ही तरीका है, उन्होंने तो हमें सिखाया है। सलाहुद्दीन अयूबी से बुजुर्गों ने कहा कि रात आज ना अल्लाह अल्लाह करना, तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू भी दुआ करना। तो बंदा जब दुखी होता है तो सजदा करता है, तो फिर ही तो मुसल्ला भीग जाता है, फिर ही तो मजा आता है। सुखी बंदा तो काबे जाके नहीं रोता, दुखी थे, तकलीफ थी, तो सर रखा सजदे में तो तड़प गए। और वो बाबा जी कहते हैं मैं मस्जिद आया तो सलाहुद्दीन चीखे मार के रो रहा था और कह रहा था मालिक मैं कोई अपनी शान के लिए तो नहीं ना लड़ रहा, अल्लाह को मैं कोई कब्जों के लिए तो नहीं लड़ रहा, मालिक तेरे लिए लड़ रहा हूं, मुझे बेआबरू ना करना, मेरी मदद फरमाना। कहते मैं आया था कि मस्जिद में दुआ करूंगा, पर सलाहुद्दीन अयूबी को रोते देखा तो मैं लौट गया। तो सवेरे सलाहुद्दीन मिले तो बड़े खुश थे। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगे हुजूर वो बहरी बेड़े 2 आ रहे थे ना असला लेके, दोनों डूब गए पानी में, पानी में डूब गए। तो बाबा जी कहने लगे सलाहुद्दीन वो पानी में नहीं डूबे, वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गरक हो गए, वो जो तूने मुसल्ला बात किया तो वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गरक हो गए, वो तबाह, इतने कीमती थे तेरे आंसू के बहा ले गए दुश्मन के बहरी बेड़ों को। मेरे भाई ठीक हो गया जी, मेरे अजीज समझ लें इस बात को हमेशा के लिए, और इस पर गौर करने अच्छे तरीके से कि मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमारी तवज्जो दिलाई, हुजूर ने हमें बतलाया, हमारा ज़ौक़ बढ़ाया इबादत की तरफ। एक सहाबी थे हजरत अबू फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अबू फातिमा क़यामत के दिन मुझसे जल्दी मिलना चाहते हो कि देर के साथ? तो कहने लगे हुजूर कौन होगा जो देर से मिलना चाहेगा, हमने तो जान दे दी वादा दीदार पर। आला हज़रत फरमाते हैं जान दे दी वादा और नगद अपना दाम हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि ये सौदा नगदो नगद हो जाना है, क्योंकि हमने जान दे दी वादा दीदार पर। आपने वादा किया था कि मरेंगे तो फिर ज़ियारत होगी, तो मर गए हम ज़ियारत की खातर। जान दे दी वादा दीदार पर तो नगद अपना दाम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हजरत अबू फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी मिलना चाहते हो कि देर से? उसकी हुजूर फटाफट मिलना है, मैंने क़यामत के दिन आपसे जल्दी मिलना है।
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی پڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے، اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا، یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کی اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھل جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیک کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، گوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، وہ اپنی بات کر کے رو رہا ہے،
लगता है कि इनका कोई रिश्ता है ही नहीं जब मुसल्ले पे बैठते हैं। और फरमाया जब सवेरे ये जिहाद करने निकलते हैं तो लगता है इनसे ज्यादा दलेर ही कोई नहीं। हालांकि जो मुसल्लों पे रोने धोने के लोग होते हैं वो कई दफा जिहाद में काम नहीं करते, लेकिन अजीब लोग हैं कि रात के राहिब हैं दिन